اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام ناظرین کرام قادر رجب کی برکتیں اور رحمتیں تسبیحات دعا مناجات یاد الہی صدقات روزہ ان تمام چیزوں کی طرف آپ مائل ہیں آمادہ ہیں۔ خداوند عالم آپ سب کی دعاؤں اور اعمال اور نمازوں کو قبول فرمائے اور یقیناً زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم زیادہ اعمال بجا لائیں، نیکیاں کریں، کار خیر کریں، اچھے عقائد کام کی طرف گامزن رہیں اور خلوص کے ساتھ کرنے اور ان اعمال کی زندگی میں اثرات دکھائی دیں۔ عزیزان محترم، مناسبتیں تو بہت سی ہیں۔ 23 رجب وہ دن ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے ہارون یحییٰ برمکی کو بغداد کی طرف بھیجا گیا کہ سندی بن شاک کو بلا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیں، اور اس ملعون نے کھجور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا۔ پہلی مناسبت۔ دوسری مناسبت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ہمارے دوسرے امام، صلح امیر شام سے جو ہوئی تھی، صلح کے بعد آپ مدائن سے جا رہے تھے تو اس ملعون نے قبیلہ بنی اسد میں بنام جراح ابن سنان جب پہنچے ہیں تو ایک ظالم کافر حسن کہہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو نام لے کر اس ملعون نے برا بھلا کہا، اور اس کے بعد ایک خنجر میں زہر ملا ہوا تھا، اس امام حسن مجتبیٰ کی ران میں اسے دھسا دیا گیا، پیر میں، زانو۔ یقیناً بہت سے اس میں مسائل تھے، خاص طریقے سے یہ دو مناسبتیں ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ عزیزان محترم، شب 23 رجب المرجب بہت زیادہ دعاؤں اور مناجات کا دن ہے۔ خاص طریقے سے شب 23 رجب 2 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں شب 23 رجب 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہیں قربتاً الی اللہ۔ الحمد کے بعد 5 مرتبہ 5 ٹائم سورہ والضحیٰ۔ سورہ والضحیٰ یہ بہت عظیم سورہ ہے۔ سورہ والضحیٰ یہ سورہ مکی ہے۔ اس کی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر 12 بنتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس کو خدا جنت میں راضی کرے گا، جنت میں خوش کر دے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اور ہر یتیم اور سائل کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یتیم کا اجر ثواب کتنا ہے اور سائل کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس سے 10 گنا۔ اگر اس سورہ کو کسی گمشدہ کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی آدمی گم ہو جائے، اس کے نام کے ساتھ لکھا جائے تو صحیح سالم واپس آئے گا، اور اگر کوئی انسان کوئی چیز بھول جائے تو یاد آنے پر اس سورہ مجید کی تلاوت کرے تو چیز مل جائے گی۔
بس وہ چیز خدا کی حفاظت میں ہوگی اور اس کو صحیح سالم مل جائے گی. جو چیز گم ہو گئی ہے اس کے نام پہ اگر پڑھا. اگر کوئی ساتھی گم ہو جائے، کھو جائے، تو اس کے نام پہ روزانہ یہ سورہ پڑھے تو ساتھی لازماً پلٹ کر آ جائے گا. حدیث نبوی ہے. اور یہ بات بھی فقہ کے اعتبار سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرح یہ ایک شمار ہوتے، دونوں ملا کے ایک بات ہے. لہذا جب بھی واجب نماز میں آپ سورہ والضحیٰ پڑھیں گے تو آپ کو علم نشرح ساتھ میں پڑھنا ہوگا، ورنہ نماز باطل. دو ہی ایسے سورے ہیں، ورنہ الحمد کے بعد ایک ہی سورہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن یہ دو سورے جس کے لیے حکم ہے کہ انسان جو ہے والضحیٰ پڑھے تو ساتھ میں علم نشرح ضرور پڑھے. تو لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور دوسرا مقام پھر آئے گا انشاءاللہ، بیان کیا جائے گا. پہلا ہے سورہ والضحیٰ اگر کسی واجب نماز میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ تیسرا سورہ علم نشرح پڑھنا پڑے گا، تو ایک رکعت مکمل ہوگی. اور علم نشرح کی ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھنا چاہیے. تو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والضحیٰ. ثواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص اس نماز کو بجا لائے گا اسے ہر حرف جو اس نے اس نماز میں پڑھے ہیں جنت میں ہر مومن مومنات کے درجات عطا کرے گا، ہر حرف کے بدلے. اگر 70 حج اور 70 حج کا ثواب خداوند عالم عطا کرے گا، اور 1000 جنازے کی تشریح کرنے کا، جنازے کے پیچھے چلنے بہت زیادہ ثواب ہے. 1000 تشییع جنازہ کرنے کا ثواب، 1000 مریضوں کی عیادت کا ثواب، 1000 مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے کا ثواب. یعنی اتنا اہم ترین عمل ہے جسے بجا لانے پہ بے پناہ اجر و ثواب کا انسان مستحق ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عظیم ثواب دیتا ہے. لہذا ہر عالم میں انسان کو ان اعمال کی طرف کرنا چاہیے، اور یہ مستحب نمازیں ہیں، مستحب اعمال ہیں. لہذا انسان اس کو اپنی طرف سے، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، قرابت دار، اپنے مرحومین، اپنے زندوں کی طرف سے کر سکتا ہے. سب کو بہترین اجر و ثواب ملے گا. 23 رجب کا روزہ ماہ رجب کے رکھنے والے کو، یعنی 23 روزہ اگر رجب کا انسان رکھ لے تو آسمان سے آواز دی جاتی ہے کہ اے بندے تو نے زحمت کم پائی ہے لیکن اجر بہت بڑا پایا ہے، نعمتیں بہت ملیں گی، اور تیری آنکھوں سے پردے ختم کر دیے جائیں گے، ہر چیز تیرے سامنے کھول دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت ثواب ملے گا. اور جنت دار السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب میں جگہ ملے گی. اللہ اکبر! اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا درجہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے نیکی کرنے کی، کار خیر کرنے کی، عمل صالح کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے زندوں کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے لیے کرنا چاہیے. ماہ رجب میں سب لے لینا چاہیے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے زندوں کے لیے. آخر میں دعا ہے رب کعبہ بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا کہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے، رکے کاموں کو آسان کر دیں، پرمطمئن پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا دیں. امام سے وابستگی، امام کے ساتھ محبت، الفت، توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین.